السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارک وتعالى في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ راہ ہدایت پر کون ہے اور کامیاب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کے قرآن مجید کلام الہی فرقان حمید کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چھوٹی خدمت ہو جائے، قرآنی آیات اور ان کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح آپ کے سامنے پیش کی جائے تاکہ روزانہ آپ کلام الہی سے، قرآن مجید سے، فرقان حمید سے فائدہ اٹھا سکو۔ آج کا ہمارا یہ دوسرا سبق ہے اور آج کا جو سبق ہونے والا ہے یہ مومنوں کے لیے، متقیوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا اگر انہوں نے ہدایت کی نیت سے سنا، کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا اگر کامیابی کی نیت سے سنا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بنے گا اگر عمل کی نیت سے، اگر انہوں نے سنا اور اس پر عمل کیا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہے، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہے اور یہی نجات پانے والے ہیں۔ کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والے، اور والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون والے۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر بھی ہے اور یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے کامیابی اور نجات پانے والے ہیں۔ شروع میں جو ترجمہ ہم نے کیا تھا پہلے پارٹ میں سورۃ البقرہ کے آغاز میں، الذین یؤمنون بالغیب، اور وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز ادا کرتے رہتے ہیں، قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے مال میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ ہی کے راستے میں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ تورات کی تصدیق کرتے ہیں، انجیل کی تصدیق کرتے ہیں، زبور کی تصدیق کرتے ہیں، صحیفوں کی تصدیق کرتے ہیں، جو کچھ نازل کیا گیا ہے محمد عربی سے پہلے ان تمام کتابوں اور تعلیمات کی تصدیق کرتے ہیں قرآن کے ذریعے، قرآن کے ذریعے۔ لیکن میں نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ اب ہم تورات پر عمل نہیں کر سکتے، اب انجیل پہ عمل نہیں کر سکتے، اسی طرح زبور پہ عمل نہیں کر سکتے۔ شریعت ایک ہے، وہ شریعت ہے قرآن کی، حدیثوں کی، اور وہ شریعت، وہ دین اسلام محمد الرسول اللہ کا ہے۔ اب قرآن آ جانے کے بعد کسی کتاب کی ضرورت نہیں، محمد الرسول اللہ کے آخری نبی ہونے کے بعد اب نئے نبی کی ضرورت، نئے تعلیمات کی، نئے شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بیسیکلی قرآن یہی کہہ رہا ہے، یہی وہ لوگ ہیں علی ھدی من ربہم، جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں دراصل جو کامیاب ہے۔ کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ حق شناسی کی صلاحیت کھو بیٹھے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ حق کو انہوں نے دیکھا نہیں، حق کو انہوں نے سنا نہیں، حق کو انہوں نے سمجھا نہیں۔ اب ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب بھی تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی ذلت کو بھی بیان کرنا تھا، تو قرآن مجید نے وہ بھی بیان کر دیا۔ اب آیت کیا کہتی ہے؟ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہ عذاب عظیم ہے۔
کیا فرما رہے اللہ؟ بے شک جو لوگ کفر اختیار کیے ہوئے ہیں، انہوں نے کفر اختیار کیا ہے، ان کے حق میں یکساں ہے، خواہ آپ انہیں ڈرائیے یا آپ انہیں نہ ڈرائیے، وہ ایمان نہ لائیں گے۔ اللہ کے نبی ان کے لیے برابر ہے، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہوا ہے ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آپ انہیں ڈرائیے، دوزخ سے ڈرائیے، اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر، ختم اللہ، ختم کہتے ہیں ختم مہر کو، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی مہر، وعلی ابصارہم، ان کی آنکھوں پر بھی پردہ، اور ان کے لیے بڑا ہی عذاب ہے، ان کے لیے بڑا ہی عذاب ہے، بڑا عذاب ہے ان کے لیے۔ بدقسمت لوگ انسانوں میں پیدا ہوئے، اشرف المخلوقات میں بنے، سننے کی صلاحیت رکھنے والے، دیکھنے کی صلاحیت رکھنے والے، سمجھ بوجھ معاملہ فہمی اسپوک پرسن بنے۔ بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے اسپوک پرسن تھے مکہ کے، ان میں سے بعض ایک لوگوں نے اسلام قبول کیا لیکن بعض لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ معاملہ فہمی، بہترین شناسائی اور بہترین گفتگو کے باوجود ان لوگوں کی یہ صلاحیتیں کام نہ آ سکی، کیونکہ حق کو سنا نہیں، حق کو دیکھا نہیں، حق کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ساحر کذاب کہا، مجنون کہا، جھوٹا کہا، اور پھر اللہ نے ان کی زندگیاں اس طرح سے روک دی حق سے کہ ان کو پھر بعد میں سمعہم و ابصارہم، یہ تمام کی تمام چیزیں سمجھ ہی نہیں آئی، کان ہونے کے باوجود، آنکھ ہونے کے باوجود، دل ہونے کے باوجود۔ اسی طرح 90 پارے میں کہا گا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ یہ بات کہی گئی، یہ جانوروں سے بھی بدتر، یہ جانوروں جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ منافق مومن نہیں ہو سکتا، منافق کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ اب منافق کہتے کسے؟ حدیث پاک میں جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، اور ان میں کچھ چیزیں ایڈ بھی کی گئی۔ اذا حدث کذب، اذا اؤتمن خان، واذا وعد اخلف، واذا خاصم فجر، کو بھی ایڈ کر دیا گیا ہے۔ یہ غالباً کتاب الایمان کی حدیثیں ہیں۔ جب بھی بات کرے گا منافق جھوٹ بولے گا، جب بھی وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، جب بھی آپ اس کے پاس امانت رکھنے کے لیے دو، کچھ بھی امانت، چابی امانت کے طور پر آپ اس کے پاس رکھنے دو، یہ چابی یعنی تجوری کی چابیاں یا پیسہ یا کار کی چابی یا اسی طرح کوئی بھی چیز آپ اس کے پاس امانت رکھنے کے لیے دو، امانت میں خیانت کرے گا، کہے گا کہ وہ تو چوری ہو گئی، وہ تو غصب ہو گیا، وہ کسی نے چرا لیا، وہ جو مال ہے وہ مفقود ہو گیا، وہ مال کسی نے لوٹ لیا، اس طرح کے بہانے بازی کرے گا۔ اور وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ کے ذریعے یہ واضح کر دیا گیا کہ جب بھی منافق جھگڑا کرے گا پہلے گالی دے گا، پہلے گالی دے گا۔ تو یاد رکھو، جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا اور اسی طرح سے وعدہ خلافی کرنا یہ مومنوں کا شیوا نہیں ہے، یہ منافقین کا شیوا ہے، کیونکہ وہ محمد الرسول اللہ کی حدیثوں کو سننے کے بعد بھی دل میں یہ جذبہ رکھتے تھے کہ اسلام کو نقصان پہنچانا ہے، اسلام کو اندر سے توڑنا ہے۔ مسجد زرار اللہ کے نبی نے کیوں توڑی؟ کیا منافقت چل رہی تھی مسجد زرار میں؟ سورہ منافقین میں کن کا تذکرہ ہے؟ جو بظاہر تو مسلمان ہے، بظاہر مسلمانوں کے پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں، آج کی دور کی بات کر رہا ہوں، جو بظاہر مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، کھانے پینے میں ساتھ رہتے ہیں، نام بھی ملتا جلتا ہوتا ہے، لیکن کام اندر سے اس مسجد کو کب میں شہید کروں، اس مسجد میں چلنے والے کام کو کب میں بند کروں، ہاں یہاں کے ائمہ کو میں تکلیف پہنچاؤں اور یہاں کے قوانین کو میں تکلیف پہنچاؤں، ان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دوں، یہی چیزیں جو ہے منافق میں ہوتی ہے۔ یہ چیزیں کن میں ہوتی ہے؟ منافق میں ہوتی ہے۔ اس لیے منافق مومن نہیں ہو سکتا، منافق کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔
تو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. ترجمہ بھی بہت خوبصورت ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور بعض لوگ وہ ہے من یقول جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور یوم آخرت پر یعنی قیامت کے دن پر، وما ہم حالانکہ وہ نہیں ہے بمؤمنین ایمان لانے والے. وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، اور لوگوں میں سے بعض لوگ کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. ہے نبی لیکن وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، وہ لوگ مومن نہیں ہیں، وہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ واضح کر رہا ہے، ہر زمانے کے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ دیکھو بعض لوگ تمہارے ساتھ ہوں گے جو مومن ہونے کا دعویٰ کریں گے، جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں گے، جو اپنے آپ کا نیک ہونے کا دعویٰ کریں گے، لیکن وہ مومنین نہیں ہوں گے. کیوں؟ آگے آیت میں بتا رہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون اور وہ دھوکہ نہیں دیتے، الا انفسهم مگر اپنے ہی آپ کو. انفسهم وہ دھوکہ نہیں دیتے لیکن مگر اپنے آپ کو، اپنی ذات کو. وما یشعرون وہ شعور نہیں رکھتے. بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ میں نام مسلمان کا لے کر، لباس مسلمانوں والا پہن کر، ٹوپی پہن کر، داڑھی چھوڑ کر اور پجامے کو ٹخنوں سے اوپر لے کر، 5 وقت کا نمازی بن کر، مشورے میں بیٹھ کر، اگر اس کی نیت یہ ہو کہ اسلام کو نقصان پہنچانا ہے، جماعت کے کام کو بند کرنا ہے، مدارس کو بند کرنا ہے، نیک محافل کو بند کرنا ہے، اسی طرح اللہ رسول کے ذکر کو بند کرنا ہے، منافقانہ چال اندر سے جتنی ہوگی، یاد رکھو اسے ایسا لگے گا کہ میں تو دھوکہ دے رہا ہوں ان کو، میں دھوکہ دے رہا ہوں ان کو. لیکن اللہ نے کہا وما یخدعون الا انفسهم، وہ ایک ہو یا سارے ہو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون حالانکہ وہ شعور نہیں رکھتے، سمجھداری سمجھ بوجھ نہیں رکھتے. ایک انسان کے اندر سمجھداری آ جائے، ایک انسان کے اندر سمجھ بوجھ آ جائے تو کبھی وہ پانی سے مدد مانگے گا، کبھی وہ مٹی سے مدد مانگے گا، یا برگد کے پیڑ سے مدد مانگے گا، یا سورج چاند سے کبھی مدد مانگے گا. وہ یہ کہے گا سورج ڈوب گیا، چاند بھی ڈوب رہا ہے. وہ یہ کہے گا درخت بھی سوکھ جائے گا. وہ کہہ رہا سمندر بھی سوکھ سکتا ہے، سوکھ گئے بھی بہت سارے. وہ یہ کہے گا کہ یہ زمین جس میں زلزلے آتے ہیں، یہ زمین جس پر کسان ہل چلاتا ہے، یہ تو کریٹر نہیں ہو سکتا. عقل رکھنے والوں کے لیے تو نصیحت ہے بھائی. لیکن یہ جو منافق ہے، چال باز لوگ بہت سارے. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے سچے دین کو قبول کیا. یہاں ایک واقعہ لکھا ہے، اس کو مدینے میں سرداری کا مقام حاصل تھا اور اس کو بادشاہ بننے کا ارادہ ہو ہی رہا تھا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عبداللہ بن سلام کی بات نہیں ہے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے سچے دین کو قبول کیا. مدینے میں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد. عبداللہ ابن سلام یہ یہودی عالم ہے، یہودی عالم، اور کیا زبردست ہے، بہت زبردست. وہ جو منافق تھا اس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی، جو مدینے کا سردار بننے کے خواب دیکھ رہا تھا. محمد الرسول اللہ آنے کے بعد اسے ایسا لگتا تھا کہ محمد الرسول اللہ کی وجہ سے مجھے سردار نہیں بنایا گیا، تو اس نے پہلے ہی دن سے محمد الرسول اللہ کو اپنا دشمن مان لیا. لیکن عبداللہ ابن سلام نے جب اسلام قبول کیا، جو کہ یہودی عالم تھے، جب ان کو بلایا گیا اور ان کے قوم کے لوگوں کو بھی بلایا گیا، جو کہ سیرت النبی میں ہم نے بیان کیا اس چیز کو، ان کے قوم کو لوگوں کے سامنے جب پوچھا گیا کہ عبداللہ ابن سلام کیسے ہے،
تو انہوں نے کہا کہ وہ نیک، ان کے ابو نیک، ان کے دادا نیک۔ پھر اللہ کے نبی نے جب بتایا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تو کہا کہ وہ بھی برے، ان کا باپ بھی برا، ان کے دادا بھی برے۔ یہ یہودی کہنے لگے۔ بہرحال یہاں پہ منافقین کا تذکرہ ہے، تو میں عبداللہ ابن ابی کے بارے میں بات کروں گا۔ یہ منافق تھا عبداللہ ابن ابی، یہ الگ ہے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ یہ الگ ہے۔ نفاق ایک بیماری ہے، نفاق ایک بیماری ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، پس اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، اس سبب سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، اس سبب سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ چند ایک آیتیں ہیں قرآن مجید کے میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ۔ آپ دیکھیں گے جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ دوڑ دوڑ کر ان میں گھس رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر آ پڑے۔ منافقوں کی اس بیماری میں اللہ نے مزید اضافہ کر دیا، یعنی جو آیات قرآنی کا نزول ہوتا اور وہ منافق ان آیتوں کا انکار کرتے جاتے، اسی طرح ان کی اس بیماری میں ترقی ہوتی جاتی۔ منافقین کے بارے میں آیتیں نازل ہوتی، انکار کرتے۔ ابھی آگے بھی آئیں گا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ آگے آئے گا، آپ کو پتہ چلے گا۔ اور ایک آیت فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اوپر سے آیت سورہ توبہ کی غالباً، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ۔ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان والوں کے ساتھ ایمان میں زیادتی کرتے ہیں اور وہ خوشیاں مناتے ہیں، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے ان کی اس ناپاکی اور بیماری کو اور زیادہ کرتی ہے۔ جیسے ہی کوئی آیت نازل ہوتی ہے منافقین کے خلاف، ان کی بیماری بڑھ جاتی ہے، ان کا حسد، ان کا جلن، اور زیادہ وہ اندر سے بیمار ہونے لگتے ہیں اور تکلیف میں پڑ جاتے ہیں۔ منافق مصلح نہیں مفسد ہے۔ منافق کبھی بھی صلح کروانے والا نہیں، امن سکون کی زندگی اسے پسند نہیں ہوتی، وہ مفسد ہوتا ہے، فساد مچانے والا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد مت کرو زمین میں، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، بلا شبہ وہی ہے فساد کرنے والے، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ یہ منافقین چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑے، مسلمان نماز نہ پڑھے، مسلمان اللہ کے دین پر نہ چلے، مسلمان اللہ کے راستے میں نہ جائے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیے قہقہا لگاتے تھے، جو اللہ کے راستے میں جاتا تھا اسے روکتے تھے، کہتے تھے کہ تم کہاں جا رہے ہو۔ 10ویں پارے کے اندر سورہ توبہ کے اندر تو پورا نقشہ کھینچا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ اتنی سخت گرمی پڑ رہی ہے، کہاں جا رہے ہو؟ جنگ تبوک کی بات ہے۔ تو منافقین دراصل زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہ امن پسند نہیں ہوتے۔ اصل بے وقوف تو منافق ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لے آؤ جس طرح لوگ ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں گے جیسے بے وقوف لوگوں نے ایمان لائے۔ خبردار، بلا شبہ وہی ہے جو بے وقوف لیکن وہ نہیں جانتے۔ یعنی منافق بے وقوف ہے، نہ ان کو خدا ملے گا، نہ انہیں دنیا میں عزت ملے گی۔ چاپلوسی کر کے، پیر پڑ کے دوسروں کے کام آؤ گے تو، لیکن آخر اینڈ آف دا اینڈ دوسرے یہی کہیں گے، جب تم جس مذہب کو قبول کر کے وہاں پر تم نے امانت داری کا مظاہرہ نہیں کیا تو اب یہاں پر کیا لینے آئے ہو۔ لیکن منافقین میں اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے
جو مذہب اسلام قبول نہیں کرتے وہ کسی اور دین پر ہوتے ہیں، تو کسی اور دین پر ہوتے ہیں۔ آج کی ایک آخری آیت پڑھ کر منافقوں کا دوگلا پن، اس آیت کو پڑھ کر ہم آج کے درس کو مکمل کرتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ زبردست آیت۔ اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب تنہا ہوتے ہیں اپنے سرداروں کی طرف تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے۔ اللہ استہزاء کرتا ہے ان سے اور ان کو بڑھاتا ہے ان کی سرکشی میں، اور وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ سمجھے منافقین کو، جب وہ تمہارے پاس ہوتے ہیں تو منافقین کہتے ہیں کہ ہم تو یار مسلمان ہیں، ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم آخرت پہ مانتے ہیں، ہم قبر کو مانتے ہیں، ہم محمد الرسول اللہ کو مانتے ہیں۔ حالانکہ جب وہ تنہا ہوتے ہیں یا پھر اپنے گروپ میں ہوتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ دوست جو اسلام کی جو ہے خلاف ورزی کر رہے ہیں، اسلام مخالف ہے، ان کا تذکرہ ہے، تو ان سرداروں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان کا تو ہم مذاق اڑا رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا استہزاء کرتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ بڑھاتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، تاکہ وہ اسی طرح سے گمراہ ہو جائے اور ان کا آخری ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے منافقت سے، اللہ تعالیٰ دوغلے پن سے حفاظت فرمائے، اللہ دوہرے رویے سے حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ دوہرے چہرے سے حفاظت فرمائے۔ اے اللہ جیسے تو نے ہمارا باطن بنایا ہے، اے اللہ ویسے ہی ہمارا ظاہر بھی سنوار دے۔ اے اللہ جیسے تو نے ہمارا ظاہر سنوارا ہے ویسے تو ہمارا باطن سنوار دے۔ اے اللہ ہمیں ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی نیک بنا، نیک صالح بنا۔ اے اللہ ایسے لوگوں میں ہمارا شمار فرما جو لوگ تجھے پسند ہو اور جو سجدہ کرتے ہو، اور تیری ہی دین کے خاطر انہوں نے اپنی جانیں، اپنا مال، اپنا وقت اور اپنی صلاحیت صرف کی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔